السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پہ یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، پہلے سلام پر کوئی بھی راضی نہیں ہوتا، جب دوسرا سلام کیا جاتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے پہلے سوئے تھے اب جاگ گئے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربنا زدنا علما اللهم آمین یا رب العالمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، قریب اور بعید سے آئے ہوئے اور شہر مدھوگیری کے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، پیارے بچوں اور بچیوں، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے اسلام میں خواتین کا کردار اور موجودہ حالات۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اصلاح معاشرہ آج کل کے حالات میں ایک بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور اس میں خاص کر کے ایک پہلو جس پر مجھے بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ میں خواتین کا کردار۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں یہاں عورتوں کو اجازت ہے وہ مارکیٹ میں، شاپنگ مال میں جا سکتی ہیں، فلم تھیٹر میں جا سکتی ہیں، قوالیوں کی مجلس میں جا سکتی ہیں، ایگزیبیشن میں جانے کی ان کو اجازت ہے، اور اگر میلہ وغیرہ لگا ہوا ہے تو وہاں جا سکتی ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں اگر خواتین نہیں جا سکتی ہیں تو وہ مسجدوں میں نہیں جا سکتی، جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج سب سے زیادہ بے دینی اور بد اخلاقی ہماری خواتین کے اندر، ہماری مائیں بہنوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، جمعیت اہل حدیث کی جہاں کہیں بھی مسجدیں ہیں، اللہ کے فضل اس کی توفیق سے
خواتین کے لیے ایک الگ مسجد بنائی جاتی ہے، کیونکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھیں اور وہ بالکل آخری صف میں ہوا کرتی تھی، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور عربوں کے پاس آج بھی جتنی جامع مساجد ہیں، چاہے وہ کسی شہر میں ہو کسی قریے میں ہو، وہاں مصلی النساء ہوتا ہے، یعنی عورتوں کی مسجد ضرور ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں نہ عورتوں کے لیے کوئی خصوصی مدرسہ ہے، نہ کوئی ان کے لیے تعلیمی انتظام ہے، اور نہ کوئی مسجدوں میں انتظام ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری لڑکیوں میں، ہماری بہنوں میں، ہماری بیٹیوں میں اور ہماری خواتین میں بے راہ روی بڑھتی ہی جا رہی ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ان حالات میں ہر جگہ مدارس کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، مجالس کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، جہاں نوجوان لڑکیوں کو تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے، اور جو عمر رسیدہ خواتین ہیں ان کے لیے بھی قرآن کی تعلیمات اور ان کی زندگی سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں ان کے تعلق سے بھی کوئی ایک ایسا نظم ہونا چاہیے جمعیت کے ذریعے سے کہ خواتین اسلام کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں اس کو سمجھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اصلاح معاشرے میں خواتین کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک آدمی سدھرتا ہے تو وہ صرف اکیلا سدھرتا ہے، لیکن اگر ایک عورت سدھرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری نسل سدھرتی ہے۔ تو اس لیے جہاں مرد پر محنت ہونی چاہیے تو وہیں عورت پر بھی محنت ہونی چاہیے کہ اس کے اندر بھی دینداری آ جائے، اور دین اسلام پر عمل کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی مردوں کے ساتھ ساتھ دین پر عمل کریں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، عمل صالح کرنے والا اگر کوئی مرد ہے یا عورت ہے تو وہ صاحب ایمان ہے، وہ مومن ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ مرد اور عورت عمل صالح کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مومن کہا اور دو انعامات کا وعدہ کیا۔ پہلا انعام فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ پہلا انعام پاکیزہ زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کریں گے اس کا بہتر بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ پاکیزہ زندگی دیں گے اور بہتر بدلہ ان کو دیا جائے گا، یہ دو انعام ہیں اگر کوئی مرد عورت عمل صالح کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ پاکیزہ زندگی دیں گے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سکون کی زندگی دیں گے اور اس کا بہتر بدلہ ہم ان کو عطا کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ان سے راضی ہو کر اپنی جنت میں داخل کرے گا، اور اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کسی مرد کے لیے، کسی عورت کے لیے؟ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم مرد کو صرف بدلہ دیں گے، عورت کو کچھ نہیں دیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے ساتھ عورت کو بھی جوڑ دیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عمل صالح مرد اور عورت دونوں کو کرنا ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مردوں کو ہی عبادت کرنی ہے،
مردوں کو ہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، مردوں کو ہی نماز پڑھنا ہے، مردوں کو ہی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ مرد اور عورت دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ جب دونوں مل کر زندگی گزاریں گے تو تب جا کر کے صالح معاشرے کی تشکیل عمل میں آتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین آئیں، خاص کر کے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ وہ کہنے لگتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں جتنے احکامات ہیں وہ صرف مردوں کے لیے نازل ہو رہے ہیں، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ عورتوں کے لیے کوئی وقت دیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے ایک وقت مقرر کیا۔ میں اس بستی کی خواتین سے گزارش کروں گا، اگر آپ کے پاس دروس کا انتظام ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو آپ جماعت والوں کو یہ کہیں کہ ہمارے لیے بھی درس کا اہتمام کیجئے، ہمارے لیے تربیت کا اہتمام کیجئے، ہمارے لیے عقیدے کی کوئی کتاب پڑھائیے، ہمیں نماز و روزے کے مسائل چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ معلمات موجود ہیں، کسی نہ کسی ادارے سے فارغات موجود ہیں، ان کو لے کر کے کام چلایا جا سکتا ہے۔ ورنہ آج کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جن کو سورہ فاتحہ صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، جن کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا، جبکہ اگر ہم بچوں کو بٹھا کر پوچھیں گے تو سورہ فاتحہ فر پڑھنا جو ہے شروع کر دیں گے۔ سورہ فلق سورہ ناس پڑھنا ہم کو نہیں آتا۔ تو ضرورت اس بات یہ ہے کہ جہاں ہم بڑے بڑے پروگرام کے ذریعے سے ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اداروں کے ذریعے سے ہماری خواتین کی اصلاح ہونا بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کے دور میں خواتین کی ایسی تربیت کی تھی کہ جب ہم ان کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو ہم عش کر کے رہ جاتے ہیں۔ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کی بہو تھی، اکرمہ کی بیوی، ابو جہل کی بہن تھی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری کیا کہ اکرمہ کو جہاں دیکھو وہاں قتل کر دو۔ تو یہ بھاگ کر کے دوسرے ملک چلا گیا۔ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر اکرمہ کو امان دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امان دے دیتے ہیں۔ یہ اپنے شوہر کو مکہ بلاتی ہیں۔ مکہ بلانے کے بعد اپنے شوہر سے کہنے لگتی ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں امان تو دیا ہے، لیکن چونکہ تم کافر ہو میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اکرمہ ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے لیے جب ان کو بلاتا ہے تو ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگتی ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ازدواجی تعلقات اس لیے قائم نہیں کر سکتی، میں مسلمان ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہوں، اور تم تو ایک کافر ہو، میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ ذرا دیکھیں علم ایک ایسی چیز ہے، اللہ کو پہچاننے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا، اور نبی کی درسگاہ کی تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہنے لگتی ہیں کہ میں ایک اللہ کو مانتی ہوں، میں تمہارے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتی، اور تم کافر ہو، جب تک تم اسلام قبول نہیں کرتے تب تک میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکرمہ کو بھی ہدایت دے دیتا ہے، اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اس وقت کی عورتیں دین جانتی تھیں، اسلام جانتی تھیں، اسلام کے بارے میں ان کو نالج تھا، معلومات تھی، جس کی وجہ سے وہ غیروں کو اسلام کی دعوت دیتی تھی، اور اگر ان کا شوہر
کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، ان کو بھی اسلام کی طرف بلاتی تھی۔ یہاں ایک چیز مجھے عنوان میں دیا گیا، وہ یہ ہے کہ اصلاح معاشرے میں خواتین کا کردار اور موجودہ حالات۔ اب یہ ام حکیم کا واقعہ آپ اپنے سامنے رکھیں اور آج کل کے حالات پر غور کریں کہ ہماری خواتین کیا کر رہی ہیں۔ وہاں کافروں اور مشرکوں کو صحابیات اسلام کی دعوت دیتی تھی، ازدواجی تعلقات بالکل قائم نہیں کرتی تھی، اور یہاں آج حالات ایسے ہیں کہ ہماری مسلم مائیں اور بہنیں، ہماری بہن بیٹیاں، وہ غیروں کے بغلوں میں جا کر کے عیاشیاں کر رہی ہیں، فلم تھیٹروں میں جا رہی ہیں، پارکوں میں جا رہی ہیں، کالج پڑھنے کے بہانے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک بستی سے دوسری بستی جا کر کے عیاشیاں کر رہی ہیں۔ ماں باپ کو نظر رکھنی چاہیے، ماں باپ کو چاہیے کہ وہ نظر رکھیں کہ ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے، پڑھنے جا رہی ہے یا پٹی پڑھانے جا رہی ہے، آیا وہ کالج میں جا رہی ہے یا پھر کسی کال کی وجہ سے جو ہے وہ کہیں کسی پارک میں جا رہی ہے۔ جب تک ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے تب تک یہ صالح معاشرہ نہیں ہو سکتا اور ہماری خواتین کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان عورتوں کی یعنی صحابیات کی عقیدے کے معاملے میں تربیت کی، تو وہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی کہا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ میرے بھائی اور دوستو، کچھ باتیں آج میں کھل کر کے کہنا چاہتا ہوں، کیوں کہ دبے الفاظ میں بول بول کر کے آج خود عورتوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مولانا کیا بول رہے ہیں۔ ذرا یہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، عورتوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور دوسری کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ يُحَافِظُونَ، جنت میں جانے والوں کی جہاں خوبیاں گنوائی گئی ہیں مردوں اور عورتوں کی، تو وہاں یہ کہا گیا کہ یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے جہاں عقیدے کی ضرورت ہے، جہاں عمل کی ضرورت ہے، جہاں اطاعت کی ضرورت ہے، جہاں نماز روزے حج زکات کی ضرورت ہے، تو وہیں مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اذا صلت المرأة خمسها، اگر کوئی عورت 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتی ہے، اذا صلت المرأة خمسها، اگر عورت 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتی ہے، وصامت شہرها، رمضان کے مکمل روزے رکھتی ہے، وحفظت فرجها، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، واطاعت زوجها، اور اپنے شوہر کی اطاعت اور خدمت کرتی ہے، قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت، جنت کے سارے دروازے اس عورت کے لیے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے تو داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جا۔ میرے بھائی اور دوستو، مائیں اور بہنیں، سوچیں اور غور کریں، 4 کام عورتوں کو کرنے ہیں اور جنت کے جس دروازے سے جانا چاہتی ہیں وہ داخل ہو سکتی ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ جی، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ ماشاءاللہ، اور جہنم کے 8۔ جنت کے کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور جہنم کے؟ ہاں، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے غضب پر اس کی رحمت غالب ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں، جہنم کے 7، اللہ کی رحمت غالب ہے۔ تو مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات، اذا صلت المرأة خمسها،
عورت کو چاہیے کہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے. ہم یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں بشمول میرے، کیا ہماری گھر کی عورتیں نمازوں کی پابند ہیں؟ کیا ہماری گھر کی عورتیں نمازوں کی پابند ہیں؟ اگر ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں ہیں تو اصلاح کا کام سب سے پہلے ہمارے گھر سے شروع ہونا چاہیے. اصلاح کا کام ہمارے اپنے گھر سے شروع ہونا چاہیے. عام طور پہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر سامنے والا سدھر گیا تو اس کا مطلب میرے لیے کافی ہے، مجھے سدھرنے کی ضرورت نہیں. اور ہر کوئی ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں یہ سمجھتا ہے کہ میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں، باقی سب گندے ہیں، باقی سب برے ہیں، ان کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے، لیکن میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں. جبکہ وہ اپنی برائی کو چھپانے کے لیے سامنے والوں کو برا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے. اور کبھی کبھی ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو آیا، دوسرے کو بھیج دیے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ غیبت کرنا حرام ہے. دوسرے کو ویڈیو بھیجنے کے بعد کہتے ہیں میں بھیجا تھا، انہوں دیکھ لیے، اب ذرا کیا بھی سدھریں گے؟ کیا مطلب؟ انہیں سدھر گیا تو میں سدھرے جیسا، میں پیغام پہنچا دیا، میں نہیں سدھرا تو بھی چلتا، سامنے والا سدھر گیا کیوں؟ انہیں ویڈیو دیکھ لیا. ذرا سوچیں، اصلاح معاشرے کی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے. ہم دوسروں کی اصلاح کی بڑی فکر کرتے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرتے. تو عورتوں کو چاہیے اور مردوں کو چاہیے کہ وہ نمازوں کی پابندی کریں. ابھی رمضان آنے والا ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ شروع کے 3 روزے، اخیر کے 3 روزے رکھیں گے اور باقی سب معاف کروا لیں گے. کون کون بھائی ہاتھ اٹھاؤ؟ شروع کے 3، اخیر کے 3، باقی سب معاف. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ ارے بولو جی، کریں گے انشاءاللہ. پھر کیا کریں گے؟ رمضان کے مکمل روزے رکھیں گے. رمضان آنے سے پہلے لوگ نیت کرتے ہیں، کیا شروع کے 3 اخیر کے 3 رکھ لیے تو انگلی کٹا کر کے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. یہ سب بیکار ہے، بکواس چیزیں ہیں. یہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، نیتیں درست کر لو. سارے معاملات نیتوں پر درست ہوتے ہیں. انما الاعمال بالنیات. مردوں کو چاہیے، عورتوں کو چاہیے، نوجوانوں کو، بزرگوں کو چاہیے کہ وہ نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے مکمل مہینے کے روزے رکھیں گے. انشاءاللہ بھی نہیں بول رہے تھے. ارے نیت گھٹ کر لو جی، گھٹ بولتے نہیں، مضبوط نیت کر لو. اگر نیت اچھی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ صحت بھی دیتا، عافیت بھی دیتا، دولت بھی دیتا، روزی بھی دیتا، سب کچھ دیتا. تو مردوں اور عورتوں کے لیے کہ وہ نمازوں کی بھی پابندی کریں اور روزے بھی رکھیں. اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے عورتوں کے تعلق سے فرمایا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. دیکھیں، شوہر اپنے گھر کے باہر صبح صبح روزی کمانے کے لیے نکل جاتا ہے، وہ اکیلی اپنے گھر میں ہوتی ہے. اور آج کل انٹرنیٹ کا، موبائل کا زمانہ ہے، وہ کہیں بھی بدکاری کر سکتی ہے. لیکن جو اللہ سے ڈرنے والی ہوتی ہے، اپنی عزت و آبرو کا خیال رکھنے والی ہوتی ہے، اپنی شوہر کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں بناتی. تو عورتوں کو چاہیے کہ آج کے دور میں ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. دوسری ایک حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةِ. اگر کوئی شخص، مرد ہو یا عورت، اپنی زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے، برائی نہ کرے، نہ اپنی زبان سے اور نہ اپنی شرمگاہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. آج کے اس دور میں مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ قیامت سے پہلے
مرد اور عورتیں دو فتنوں میں مبتلا ہوں گے، ایک پیٹ کا فتنہ اور دوسرے شرمگاہ کا فتنہ۔ پیٹ کا فتنہ مطلب یہ ہے کہ حلال و حرام کے اندر تمیز نہیں ہوگی، اور شرمگاہ کا فتنہ مطلب یہ ہے کہ برائیاں عام ہو جائیں گی، زناکاری لوگ کرنے لگیں گے۔ اور آج ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہر جگہ مرد اور عورتوں کے یہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، اور خاص کر کے ہماری نوجوان لڑکیاں کالج کے نام پر، یونیورسٹی کے نام پر، ڈگری کے نام پر، تعلیم کے نام پر ایسی بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی ہیں کہ خاندانوں کی عزت ملیامیٹ ہو رہی ہے، جماعتوں کی عزتیں ملیامیٹ ہو رہی ہیں، قوم کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ میں ان لڑکیوں سے، ان اپنی بہنوں سے، ان اپنی بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، یاد رکھیں تمہاری اس غلط حرکت کی وجہ سے، تمہاری اس عیاشی کی وجہ سے ہماری قوم بدنام ہو رہی ہے۔ اور میڈیا کو کیا چاہیے؟ تنکا چاہیے، اور تنکے کو پہاڑ بنانا میڈیا کو آتا ہے۔ وہ ایسا پیش کریں گے، یہ مسلم عورت ہے، یہ فلاں عورت ہے، اس نے وہ کام کیا ہے، اس نے ایسا کیا ہے، فلاں کیا ہے، یہ پورے معاشرے کو برباد کر رہی ہے۔ مائیں اور بہنیں، آج ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ ہماری بیٹیاں وہ عیاشیاں کر رہی ہیں، ہماری بیٹیاں زناکاریاں کر رہی ہیں، ہماری بیٹیاں محترم حاضرین و حاضرات، بات یہ چل رہی تھی کہ آج جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، تعلیم کے نام پر ہماری بہن بیٹیاں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں عیاشی کر رہی ہیں، اور ایک چیز دیکھنے میں یہ آتی ہے کہ بیٹی کیا کر رہی ہے ماں کو ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ بیٹی کیا کر رہی ہے، کس کے ساتھ، کہاں، کس وقت اور کیا کر رہی ہے، ساری چیزیں ماں کو معلوم ہوتی ہیں، لیکن ماں اپنے بچے کے باپ سے ساری چیزیں چھپا کر رکھتی ہے۔ جب وہ لڑکی بھاگ جاتی ہے، منہ کالا کر لیتی ہے، تو تب اس کے بعد پورے خاندان والے، گھر والے مل کر کے رونے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں۔ اس وقت کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، غور کریں اور سوچیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سفر میں تھے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھی۔ ایک ملک سے گزر رہے تھے، وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ کسی خوبصورت عورت کو دیکھ لیتا تو سپاہیوں کو کہتا کہ اس کو لے کر آؤ۔ سپاہی آئے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ بڑی خوبصورت ہیں۔ فوجی جا کر کہتے ہیں کہ ایک شخص آ رہا ہے، اس کے ساتھ جو بیوی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ شاید یہاں کچھ معاملہ گڑبڑ ہونے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ کہنے لگتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے، چونکہ اس وقت دنیا میں ان کے علاوہ کوئی بھی توحید پرست نہیں تھا۔ کہنے لگتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے، لیکن پھر بھی فوجی ان کو لے جاتے ہیں، ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں۔ وہ ظالم بادشاہ برے ارادے سے ان کے پاس آتا ہے، وہ بھانپ لیتی ہیں کہ اب یہ میرے ساتھ کوئی غلط کرنے والا ہے۔ فوراً وضو کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، آج تک میں نے کسی غیر مرد کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائی ہے، میں نے اپنی عصمت و حفظت کی حفاظت ایسی کی ہے، آج یہ میری طرف بری نظر سے دیکھ رہا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو اپنے انجام تک پہنچا دے۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت سارہ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، وہ تڑپنے لگتا ہے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر شیخ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
کہ وہ ایسے تڑپنے لگا اور اس کے حلق سے ایسی آواز آنے لگی جیسے ایک جانور کے ذبح کرنے پر آواز آتی ہے۔ پھر وہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جیسا تھا ویسا کر دے، کہیں لوگ یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ پھر وہ درست ہو جاتا ہے، دوسری مرتبہ حملہ کرتا ہے، دوسری مرتبہ وہی حرکت کرتا ہے، پھر دعا کرتی ہیں، تیسری مرتبہ وہی حرکت کرتا ہے۔ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ میرے سے کچھ ہونے والا کام نہیں ہے، سمجھ جاتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ہے۔ اپنے وزیروں کو بلاتا اور کہنے لگتا ہے کہ ہاجرہ اس کو تحفے میں دے کر کے جو ہے یہاں سے اس کو بھیج دو۔ ذرا سوچیں اور غور کریں، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، اپنی عزت و آبرو کی اور اپنے شوہر کی عزت و آبرو کی کتنا زیادہ خیال رکھتی ہیں۔ جب ان پر وہ بری نظر ڈالتا ہے، برائی کے ارادے سے آتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پناہ میں اپنے آپ کو دیتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور آج کے سوشل میڈیا کے دور میں فیس بک کے ذریعے سے نکاح ہو رہے ہیں، انسٹاگرام کے ذریعے سے نکاح ہو رہے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے نکاح ہو رہے ہیں، اور یہ نکاح ایسے ہو رہے ہیں 2-4 مہینے گزر گئے، لڑکا کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، 2-4 مہینے کے بعد اس کی گردن تن سے جدا کر دیتا ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پہلے تو اس کے ساتھ پیار کا ڈھونگ رچاتا ہے، عیاشی کرتا ہے، اور 6-8 مہینے سال بھر کے اندر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کسی گندی نالی میں یا کسی نہر میں، کسی تالاب میں اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے۔ کیا اسلام کی یہی تعلیمات ہیں؟ ان بھگوڑی لڑکیوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کریں۔ قوم و ملت کی عزت نیلام ہو رہی ہے، اور میں ان ماں باپ سے یہ کہنا چاہوں گا، اعلیٰ تعلیم کے نام پر اپنی بیٹیوں کو جو ڈگریاں دینے کے نام پر اس طریقے سے اپنی بیٹیوں کو، اپنے خاندان والوں کو، پوری قوم و ملت اور جماعتوں کی عزتوں کو نیلام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اگر ہم نے اللہ سے نہیں ڈرا تو پھر یاد رکھو، آج ہمارے ملک کے جو حالات ہو رہے ہیں، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری بہو بیٹیاں وہ مسلمان لڑکوں کو پسند کرنا چھوڑ دی ہیں، وہ غیروں کے بغلوں میں جا کر کے اگنی کے 7 پھیرے لے کر کے زندگی گزارنے کو پسند کر رہی ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج خواتین کی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ ہماری نوجوان لڑکیوں کے لیے کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، ہماری نوجوان لڑکیوں کے لیے کلاسز ہونی چاہیے، ہماری نوجوان لڑکیوں کے لیے باقاعدہ مسجدوں میں، مدرسوں میں کلاسز ہونے ضروری ہیں تاکہ ان کی اصلاح ہو۔ آئے بیٹھے جمع ہوئے، کھائے پیے چلے گئے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی ایک صحیح طریقے سے ایک ڈیسیشن لے کر کے کام کرو، تب جا کر کے امت کے اندر جو ہے بھلائی ہوگی اور امت کے اندر کوئی ایک صحیح نتیجہ سامنے آئے گا۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مائیں بہنوں کے اندر اتنی ساری برائیاں ہیں کہ آج پردہ کرنے کو تیار نہیں، پردہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بے پردگی اتنی عام ہے جس کی وجہ سے یہ ساری برائیاں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو عورتوں کو 5 پردے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پردہ صرف برقع پہن لینے کا نام نہیں ہے، عورتوں کو چاہیے کہ وہ 5 پردے، اس کا حجاب کا، اس کا خیال رکھیں۔ پہلا پردہ ہے بدن کا پردہ، بدن یعنی اس کی باڈی، اس کا جسم کا پردہ۔ دوسرا ہے اس کے لباس کا پردہ، اور تیسرا ہے اس کے زیورات کا پردہ، اور چوتھا ہے اس کی آواز کا پردہ، اور 5واں ہے اس کی خوشبو کا پردہ۔ یہ عورت کو 5 پردے کرنے ہیں۔ عام طور پہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے عورت کو برقع اوڑھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے بدن کا پردہ ہونا چاہیے، جسم کہیں سے بھی نظر نہ آئے۔ اور آج ہماری مائیں بہنوں کو ہم دیکھتے ہیں، ساؤتھ انڈیا میں ایک سسٹم ہے، کیا ہے، یہاں ہماری مائیں اور بہنیں ساڑیاں پہنتی ہیں، حالانکہ غیروں کی دیکھا دیکھی ہماری مائیں اور بہنیں ساڑیاں پہنتی ہیں۔ آپ ذرا نارتھ میں چلی جائیے، کوئی بھی مسلم عورت آپ کو ساڑی پہنتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ 5,000 کی ساڑی، 10,000 کی ساڑی، 20,000 کی ساڑی، شادی کی ساڑی، ولیمے کی ساڑی، منگنی کی ساڑی، اور وہ ہلدی کی ساڑی، پتہ نہیں ساڑیوں پہ ہی ہمارا گزارا ہو رہا ہے۔ یہ اسلامی لباس نہیں ہے۔ ساڑیوں میں بلاؤز پہنا جاتا ہے،
آگے کی طرف جھکو تو سینہ دکھتا ہے، اور اگر ساڑی سے تھوڑی سی ہٹ جائے تو پھر پیٹھ کا پورا حصہ نظر آتا ہے۔ بعض عورتیں جو ساڑیاں پہنتی ہیں اگر آٹو میں کار میں وہ چڑھنا چاہتی ہیں تو ان کے پورے کی پورے جو ہے پنڈلیاں نظر آتی ہیں۔ یہ کون سا پردہ ہے؟ حالانکہ وہ برقعے میں ہوتی ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ یہ ساڑیوں کا جو مسئلہ چل رہا ہے، مائیں بہنیں ساڑیوں کو چھوڑیں، ایسے لباس کی طرف آئیں کہ جس میں جسم ہمارا پورا کا پورا چھپا ہوا ہو۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابلیس نے سب سے پہلے جو کام کیا ہے جنت میں، حضرت آدم اور حوا کے اس نے کپڑے نکالنے کے لیے وہ کام کیا، جس درخت کے پھل کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا وہی کھلایا، جس کی وجہ سے ان کے جسم سے وہ لباس نکل گیا، جنت کا یونیفارم نکل گیا، اور جنت کے پتے لے کر کے آدم اور حوا اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اور رہا مسئلہ لباس کا پردہ، لباس کا پردہ کرنے کے لیے برقع اڑا جاتا ہے، لیکن کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کالے برقعے کو بھی ایک فتنہ تازہ کہیے، کالے برقعے کو بھی ایک فتنہ تازہ کہیے، اس کو برقع نہیں پردے کا جنازہ کہیے۔ وہ بیل بوٹے، وہ اس کے اندر چمکیاں دھمکیاں، اس کے اندر اتنے ڈیزائن، اب یہ برقع پردے کی شکل نہیں ہے بلکہ ایک فیشن بن چکا ہے۔ اب رہا مسئلہ زیورات کا، ہماری ماں بہنیں جب زیورات پہنتی ہیں سب سے پہلے برقع نکلتا ہے، گھروں کے اندر بڑی عزت سے رہتی ہیں، جیسے کسی مجلس میں چلے گئے پورا برقع نکال دیے اور وہ زیور اندر بھی نہیں رہتے، پورے کے پورے باہر لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے، مائیں بہنوں کو پتا چلے، اڑوس پڑوس رشتہ داروں کو پتا چلے ہماری آپا کے پاس کتنا سننا ہے، دیکھو ارے کتنا اچھا ڈیزائن ہے آپا، کہاں سے لیے تھے آپا، کتنا لیے تھے آپا۔ جب تعریف کرتے ہیں تو پھر عورت چنے کے جھاڑ پہ چڑھ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ یہ جو زیور، اس کا بھی پردہ ہونا ہے۔ رہا مسئلہ آواز کا، ہمارے یہاں تو باقاعدہ وہ ٹی ویوں کے اوپر وہ خوبصورت میک اپ کر کے وہ لڑکیوں کو، خوبصورت لڑکیوں کو ٹی وی چینل چلانے کے لیے لایا جاتا ہے، اور پھر ہمارے نوجوان بڑے شوق سے سنتے ہیں، ارے کیا آواز ہے، کیا خوبصورتی ہے۔ وہ سب مکسر کا کمال ہے، ان کی آواز اتنی خاص نہیں ہوتی ہے۔ رہا مسئلہ خوشبو کا، آج کل مردوں کے عطر الگ، عورتوں کے عطر الگ ہو چکے ہیں، مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ۔ اتنا ہی نہیں بلکہ عورتیں جو میک اپ بنا رہی ہیں اس کے اندر بھی خوشبو ہوتی ہے۔ حضرت سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کو دیکھتے ہیں خوشبو لگا کر وہ مسجد کی طرف جا رہی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے جاؤ جنابت کا غسل کرو، ناپاکی کا غسل کرو، اور پھر اس کے بعد مسجد کو آؤ۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر جاتی ہے اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میری خوشبو سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت زانیہ ہے۔ ایسی عورت کیا ہے؟ زانیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں خرید کر کے ہم دے رہے ہیں۔ وقت میرا ختم ہو چکا ہے، صرف 2 منٹ لے کر کے اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں، 3 حدیثیں پیش کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر، اصلاح کے اندر جہاں بہت ساری چیزیں ہیں، ایک ایسی چیز جس کے اندر کوئی ہڈی نہیں ہے، جب یہ گھومتی ہے تو پورے کے پورے خاندان کو، پورے معاشرے کو، پورے گھر کو، پوری فیملی کو تباہ و برباد کر رہی ہے، اور وہ ہے ہماری زبانیں۔ اصلاح معاشرے کے لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ ہمارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، لات گھوسے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کیا چلتی ہے؟ زبانیں چلتی ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ کینچی جب چلتی ہے تو وہ کپڑے کو کاٹتی ہے، اور جب زبانیں چلتی ہیں وہ دلوں کو کاٹ کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ زبان حالانکہ ہمارے دل کے اندر، ہمارے جسم کے اندر نہیں جاتی، رہتی تو منہ میں ہے، لیکن دلوں کے اندر گھس کر کے دلوں کو کاٹ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر اللسان فتقول یا لسان اتق اللہ فینا فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا۔ روزانہ صبح میں جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں، اے زبان تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہنا، اگر تو ٹھیک ہے تو تیری وجہ سے ہم بھی ٹھیک ہیں، اگر تو بگڑتی ہے تو تیری وجہ سے ہمارے اندر بھی بگاڑ اور فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ آج زبانوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ساس اور بہو کے جھگڑے ہیں، نند اور بھاوج کے جھگڑے ہیں، گھروں کے اندر فتنہ اور فساد ہے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اور عورتیں جب ملتی ہیں
دو دو چار چار ملتی ہیں، پورے خاندان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتی ہیں. اور کچھ عورتیں تو اسپیشلسٹ ہیں، وہ رشتہ توڑنا یوں خالی چٹکی بجاؤ، صبح سے شام تک انتظار کرو، پورا ستیہ ناش کر پا تم. ایسی عورتیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، تو ہمارے معاشرے کی اصلاح کیسی ہوگی؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے. باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن جو وقت مجھے دیا گیا ہے، میں جمعیت اہل حدیث مدھوگیری کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ انہوں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی مجھے جو ہے موقع عنایت فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو، ہمارے ماہ بہنوں کو، سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ جن لوگوں نے مجلس سجائی ہے، اے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.